بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے میڈیا کے ساتھیوں، آج کا پریس کانفرنس کوئٹہ بار ایسوسیشن اپنے ایک جونیئر ساتھی محبوب موسیٰ خیل کے سلسلے میں کر رہی ہے۔ محبوب موسیٰ خیل ہمارے بلوچستان بار کونسل کے ممبر اور کوئٹہ بار ایسوسیشن کے ایکٹیو ممبر ہے۔ محبوب موسیٰ خیل پر 2 دن پہلے اپنی اپوزٹ پارٹی نے موسیٰ خیل میں حملہ کر کے انہیں زد و کوب کیا اور زد و کوب کرنے کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی۔ چونکہ محبوب موسیٰ خیل کے جو اوپوننٹس ہیں وہ ان کے اپنے کزنز ہیں، لیکن وہ سیاسی طور پہ زیادہ عمل اور زیادہ اثر رکھنے والے لوگ ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ محبوب موسیٰ خیل جو ایک مدعی بن کر کے وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس گئے تھے اور اپنا مدعا بھی ساتھ لے کر کے گئے تھے، لیکن محبوب موسیٰ خیل کو ملزم ٹھہرایا گیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس ایف آئی آر کے اندراج کی کوئٹہ بار ایسوسیشن اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مذمت کرتی ہے، اور ہم اس واقعے میں وہاں کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہاں کا جو ڈیپیوٹی کمشنر ہے، ان کے ایٹیچیوڈ کا بھی مذمت کرتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ مدعی کے کہنے پہ ایف آئی آر لانچ کرتا، لیکن انہوں نے مدعی کے خلاف جو ہے نا وہ ایف آئی آر درج کر کے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ لہٰذا ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے دفاع، ان کے عزت اور وقار پر کسی قسم کا سودا بازی نہیں کریں گے۔ جہاں پہ بھی ہمارا ساتھی ہوگا وہاں پر ہم ان کے لیے سٹینڈ لیں گے، اور سٹینڈ لینے پر ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ساتھی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بار پوری قوت کے ساتھ محبوب موسیٰ خیل کے پشت پہ کڑی ہے، اور ہم وہاں کے جو حکام بالا ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، جو ڈیپیوٹی کمشنر ہے، اور اس کے اوپر جو لوگ ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو غلط ایف آئی آر کا اندراج کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ساتھی کا کاؤنٹر ورژن لو۔ اگر آپ نہیں لوگے تو ہم پھر اس احتجاج کا سلسلہ وسیع کریں گے۔ کل کی سٹرائک محبوب موسیٰ خیل کے سلسلے میں تھی، آج بھی ہم نے سٹرائک، چونکہ ہمارے عدالتوں میں سٹرائک تھی، اور محبوب اچکزئی کے سلسلے میں، موسیٰ خیل کے سلسلے میں ہماری کوشش تھی کہ ہم چیف سیکریٹری صاحب سے بھی ملیں اور ان کو بھی یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں، کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈیپیوٹی کمشنر وغیرہ ان کے چارج میں آتے ہیں، اور ان کو بتائے کہ آپ کے لوگ ہمارے وکلاء کے ساتھ تعاون کے بجائے ان کے ساتھ زیادتیوں پہ جو ہے نا اتر آئے ہیں۔ لہٰذا یہ معاملہ جو ہے نا وہ اب اس طرح نہیں چلے گا۔ ہم محبوب موسیٰ خیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا محبوب موسیٰ خیل کا کاؤنٹر ورژن لو، اور سیاسی اثر و رسوخ اور دباؤ سے نکلو، ہانیسٹ آفیسرز بنو۔ آپ کا کام ہے کہ کیس کا اندراج اور ان کی تفتیش جو ہے نا یہ ایمانداری کے ساتھ کرو۔ ہم اپنے ساتھی کے کسی غلط عمل کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ حق بجانب ہوگا تو پھر ہم کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بار ایسوسیشن جو ہماری ہے وہ اپنے ساتھیوں کا دفاع کرتی رہی ہے،
کرنا جانتے بھی ہیں. ہم تو اس سلسلے میں پھر شاید ہم مزید اسٹرائکس بھی دے دیں, اور اسٹرائک کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ریلی اور دھرنے کا بھی فیصلہ کریں. یہ ہمارے ترجیحات میں سے ہیں, اور ہم ان میں سے کسی پوائنٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اس سلسلے میں میری بات اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ہونی تھی, لیکن وہ نہیں ہو سکی ہے, لیکن وہ مجھے بے بس نظر آ رہے ہیں. آج میری بات ان کے جو تفتیشی آفیسر ہیں ان کے ساتھ ہوئی. ان کو میں نے بتایا کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں چلتا ہے, یہ معاملات اس طرح چلتے نہیں ہیں, یہ تفتیش اس طرح نہیں ہوتی ہے, یک طرفہ تفتیش نہیں ہوتی ہے. آپ دونوں فریقین کو سنیں, پھر دیکھ لے جو حق پہ ہے اس کا ورژن لائے, اور جو نہ حق پر اپنا ورژن دینا چاہتے ہیں اس کو بھی لے آئے. پھر انویسٹیگیٹ کرے اور دیکھ لے جو پارٹی غلط ہے اس کو پھر غلط کہے, اس کو پھر اب وہ کر دے, باقی دوسرے کو آپ ڈسچارج کر دے اس سے. 169 میں آپ کے پاس پاورز ہے, لیکن اثر دست وہ جو کہنا چاہ رہی ہے وہ آپ نے اپنے کاؤنٹر ورژن میں لانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 22A کی اپلیکیشن آج تو ہم نے اپنے ساتھی کی بیل کروا لی ہے, اور 22A کی درخواست بھی ہم فائل کرنے والے ہیں. وہاں سے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں ملے. لیکن یہ معاملہ جو ہے نا, یہ چونکہ سیاسی اثر و رسوخ کا ہے, دباؤ کا ہے, پریشر کا ہے, ہمارے وکلاء پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. لیکن ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی دبا سکتے ہو, وکلاء کو آپ کسی صورت میں بھی نہیں دبا سکتے ہو. وکلاء ایک نہیں ہے بلکہ ہزاروں ہے, ہر ضلع میں ہے, ہر جگہ پہ ہے, اور آپ کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے نا مقابلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ وکلاء کے ساتھ مقابلے کے بجائے مصالحت سے کام لو, مصلحت سے کام لو. ایک روٹین بن گیا ہے کہ ایک فیملی میں ایک وکیل ہے, اگر ان کی سول کیسز ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ کرمنل کیس میں اس وکیل کو نامزد کرے گا. وہ اس لیے کرے گا کہ یہ کیس کی پیروی صحیح طریقے سے نہ کرے اور یہ دباؤ میں آ کر کے وڈرا ہو جائے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس سلسلے میں وکلاء کی انتھک کوششوں سے ہمارے پاکستان کے جو کیا کہ سینئر ایڈوکیٹ صاحبان ہیں, جو ہماری بار کی تنظیمیں ہیں, وہ پارلیمنٹ سے وکلاء پروٹیکشن ایکٹ منظور کروا چکی ہے, اور یہ ایکٹ ابھی ہمارے تحفظ کے لیے بنی ہے. کوئی بھی پارٹی کسی بھی وکیل کو کسی کی وکالت کی کرنے سے جو ہے نا وہ نہیں روک سکتی ہے, اور نہ ہی اس کو اب روکنے کا کوئی حق ہے. یہ ایکٹ اس کو منع کرتے ہیں, اور یہ بیلیبل, یہ اوفینس جو ہے نا اب یہ نان بیلیبل کے زمرے میں بھی آ گئی ہے. ہم تو صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی کمیونٹی کو ہر طریقے سے سیو کریں. قانونی طریقہ بھی اپنائیں گے, سیاسی پریشر بھی وکلاء کے توسط سے ان پہ ایگزرٹ کریں گے. باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.